تو شاہد رند صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کہ یہ اس سے ہٹ کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں تواتر سے واقعات رونما ہو رہے ہیں. یہ جو واقعہ رونما ہونا، عدلیہ کو اس طرح سے دباؤ میں لانے کی کوشش کرنا اور ایک جج کا قتل سمجھیں انصاف کا قتل، کیا ہوا ہے یہ آخر؟ اشفاق، سب سے پہلے ایک افسوسناک واقعہ ہے اور کوئی ایسا اسپیسیفک تھریٹ ہمارے پاس مصدوم کے حوالے سے موجود نہیں تھا. لیکن ایک واقعہ ہوا ہے. اس واقعے کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں صرف آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا. آج سے کچھ عرصہ قبل جب پروونشل ایکشن پلان کے تحت ہم نے فیس لیس کورٹ سمیت جو دیگر قانون سازی کی تھی، جس پہ ایک ہیوی کرٹیسزم ود ڈیو ریسپیکٹ کچھ میڈیا کے لوگوں کی جانب سے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، خاص کر اسلام آباد کے لیول پر گورنمنٹ آف بلوچستان پر کیا گیا. آج کے دن یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کیوں ہمیں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے لیے فیس لیس کورٹس کی ضرورت ہے. یہ ذرا ٹرم ایلیبریٹ کیجیے گا ہمارے ناظرین. فیس لیس کورٹس اس طریقے سے لازمی سی بات ہے. جو چیلنج ہمیں درپیش ہے اشفاق بلوچستان میں، جو ہمارا کنوکشن ریٹ ہے جو وہ سب سے کم ہے. کم ہونے کا ریزن کیا تھا؟ ہم نے پروونشل ایکشن پلان جب بنایا، نیشنل ایکشن پلان کو دیکھتے ہوئے، تو ہمارے سامنے یہ آیا کہ پروسیکیوشن کیوں کمزور ہے. گواہ کو ڈرایا جاتا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ججز کو، وکلا کو پریشر میں لایا جاتا ہے. تو اس کے لیے جب آپ کے پاس غیر معمولی حالات ہوتے ہیں، امریکہ جیسے ملک نے جب غیر معمولی حالات میں غیر معمولی قانون سازیاں کی کیونکہ انہیں اپنے شہریوں کو تحفظ دینا تھا، تو وہی کام صوبائی حکومت نے کیا، جس پر ایک کرٹیسزم آئی. ہمیں جو اندیشہ تھا وہ اندیشہ آج درست ثابت ہوا جب ان دہشت گردوں کو، ان کی لیجٹمیٹ وائسز کو ہم نے کنوکشن کرنی شروع کی نئے قانون کے تحت. تو بیسکلی آج ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، یا وکلا کو یا ججز کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف فیصلے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. ہم ایک بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات پہ بہت واضح ہیں. جب انہوں نے پہلے دن اقتدار سنبھالا تو اشفاق انہوں نے 2 امپورٹنٹ میٹنگز کی، ایک اپنی پولیٹیکل ٹیم کے ساتھ، ایک اپنی بیوروکریٹک ٹیم کے ساتھ، اور دونوں کو بہت کلیئرلی ایک بات بتائی کہ جو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں میرے ساتھ ہے وہ اس کمرے میں رک سکتا ہے، جو نہیں ہے وہ آج کمرہ چھوڑ کے جا سکتا ہے. اچھا. اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ 2 باتیں انہوں نے بتائی تھی کہ جو لا فیئر ہے اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ لیڈ کرے گی، اور جو وار فیئر ہے اس کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے لیڈ کریں گے. اور اس پروونشل ایکشن پلان میں یہ ساری چیزیں جو فیس لیس کورٹ سے لے کر جو دیگر سارے انیشیٹوز ہیں وہ شامل ہیں. ایک صوبے میں 2 دہائیوں سے دہشت گردی ہے. ماضی میں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پولیٹیکل گورنمنٹس نے اون نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہمیں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے. پروونشل ایکشن پلان پہ جس دن ہم نے امپلیمنٹ شروع کیا اس دن سے ہمیں چیخیں سنائی دے رہی ہیں. یہ کچھ اس کے ایفیکٹس ہیں جو ابھی دہشت گرد حملوں کی صورت میں آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو مرحلہ وار عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بلوچستان میں جو دہشت گردی کا ناسور ہے اسے ہم ختم کر سکتے ہیں. یہ جو رند صاحب نے فیس لیس کورٹس کی بات کی نا، یہ بیسیکل ٹرم پیرو کے اندر صدرن امریکہ کے اندر کورٹس بنے تھے. اس کے بعد یہ ناظرین کی سمجھ کے لیے اٹلی کے اندر مافیاز کا آپ نے سنا ہوگا، سیسیلین مافیا، ان کے خلاف یہ آپشن استعمال کیا گیا. اسپین کے اندر استعمال کیا گیا، کولمبیا، میکسیکو، پیرو جس طرح ذکر کیا. پاکستان میں جو وٹنس پروٹیکشن فیڈرل سطح کے اوپر بھی ہے. ایون یو کے اور یو ایس کے اندر بھی یہ آپشن جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے. اور باقی ٹرکیا، ایون اسرائیل کے اندر بھی بڑا مثالیں بہت زیادہ ہیں. اب یہاں پہ جو چیز سمجھنے والی ہے ناظرین کو، اب جس طرح شاہد نے بتایا ہے کہ جب ایکسٹریم میئرز ہوتے ہیں، ایکسٹرا میئرز جب حالات ہوتے ہیں وہاں پہ ایکسٹریم میئرز، آپ کو ایکسٹرا میئرز لینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے اندر الحمدللہ ظاہر پارلیمانی نظام حکومت ہے، وہاں پہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے، کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. لیکن یہ چیز جو میرے خیال میں اس کو بڑے زور سے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو میرے خیال میں اس کے اوپر ایک اسپیشل کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ ضرورت بہت ہوتی ہے لیکن حکومتیں، شاید وہ ٹیسٹیفائی ٹو می کہ وہ بس تنقید کے ڈر سے نہ کوئی یار ایسے بڑی ہو جائے گا، تنقید آئے گی تو رہنے دے نہیں کرتے. تو میرے خیال میں یہ جو میئر ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ جو فیس لیس کورٹس والا، اور اس کو لے کے ظاہر ہے ہو نہیں سکتا دن دہاڑے آپ کے معصوم بچوں کو، آپ کی آبادی کو
وہاں پہ اس طرح اگر ان کی ٹارگیٹ کلنگ ہو تو پھر ایسے تو معاملات نہیں چلتے. یو ہیو ٹو ٹیک سرٹن ایکسٹریم اس کے اوپر میجرز آپ کو لینے پڑیں گے. یہ بالکل بڑا ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک سیفٹی انشور نہیں کی جائے گی جو نظام انصاف سے جو ملحق لوگ ہیں یا منسوب لوگ ہیں تو پھر اس کے بعد انصاف کیسے ہوگا. اچھا اس کے اندر ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہے وہ ہے کہ مہرنگ والا کہ ان کی جو دستے راست جو تھی اس کی جانب سے جو بیان سامنے آیا تھا ٹویٹ کے ذریعے کہ عدلیہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے ایک طرح سے ان کے مطلب پشت پر ٹارگٹ لگا دیا گیا تھا اور اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے. اشفاق ایسی کئی ویڈیوز ہمارے پاس گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس موجود ہیں اور اس کا اظہار چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اپنے متعدد ٹی وی انٹرویوز میں کر چکے ہیں, ہم کر چکے ہیں کہ جو اردو میں تقریر کی جاتی ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. اچھا جو بلوچی میں تقریر کی جاتی ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. آپ جس ریفرنس دے رہے ہیں ٹویٹ کا یا سوشل میڈیا پوسٹ کا وہ تو انہوں نے بہت اوپنلی کیا ہے تو میں اور آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے یا پچھلے ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا جی اسی کی بات ہو رہی ہے. میں آپ سے صرف ایک ریفرنس آپ کو پچھلے پروگرام کا دوں گا. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اسلام آباد کے لیول پر ہر دور میں چند قوم پرست سیاستدانوں کی جانب سے چند پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یہ نیریٹو لیا جاتا ہے کہ جی مذاکرات اور یہ ساری چیزیں. دیکھیں بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہے جب آپ نے اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی, جب آپ نے تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کی, ایک سلیکٹڈ اسکول آف تھاٹ نے کنفیوز کیا آپ کی نیشنل لیڈرشپ کو, آپ کی ملٹری لیڈرشپ کو, یہاں تک کنفیوز کیا گیا کہ جو کچھ دن پہلے چیف منسٹر نے اپنے انٹرویو میں ایک جگہ سما ٹی وی میں یہ بتایا, اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہاں پہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ تو سب کے سامنے ہو رہے تھے اور اگر ان کے لوگ چھوڑے جا رہے تھے وہ آپ کو بھی پتا تھا, خاور صاحب کو بھی پتا تھا. کیا میں آپ تینوں سے یہ سوال پوچھوں کہ بلوچستان میں کتنے لوگ چھوڑے گئے اور ان میں سے کتنے لوگ واپس ملیٹنسی پہ گئے؟ اس پر کوئی بات نہیں کرتا. یہ جو خاموش جو مفاہمت تھی اس کی کاسٹ آج ہم پے کر رہے ہیں. اوکے یعنی کہ وہ جو تذکرہ ہوتا تھا کہ اتنے قومی دھارے میں شامل ہو گئے, اتنے قومی دھارے والے کی بات نہیں کر رہے, جن کو خاموشی والے الگ ہیں. اچھا وہ الگ ہیں جو پس پردہ خاموشی سے چھوڑے گئے. پی ٹی آئی کے دور میں 2018 سے لے کے 24 تک چھوڑے گئے اور چھوڑ کے حوالے کس کے کیے گئے وہ بھی ایک پارلیمانی جماعت کے سربراہ ہیں. 2018 سے 2022 جی وہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ تھے اور صوبائی حکومتوں میں بھی حکومتیں بنانے اور گنانے کا حصہ. کس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا ہاں اختر منگل, اس کا بھائی جو جاوید منگل ہے, لشکر بلوچستان, بی ایل اے بیسکلی یہ بی ایل اے ہربیار مری ہو جائے یا باقی ہو جائیں, یہ تمام کے تمام انڈر دی امبریلا آف براس ایک تنظیم بن چکی ہے. اس تنظیم کے تحت یہ سب آپریٹ کرتے ہیں. یعنی ایک سمجھ لیں کہ یہ تمام کے تمام مل کر, اب ٹی ٹی پی بھی ان کے ساتھ آگے مل چکی ہے اور یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی جو اس میں افغان نیشنل آ رہے ہیں اور اب یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یہ واقعات پے در پے واقعات ہو رہے ہیں, میں تو ایک یہ بات کروں گا کہ میں شرمائے بغیر جو بلوچستان کی حکومت ہے اس کو وسائل مانگنے چاہیے, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اکوپ کریں کیونکہ ان کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہے, ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, وہی ٹیکنالوجی جو وہاں پر جو طالبان امریکن کے پاس ہے. تو اب اس طرح کی جنگ کے لیے پولیس کے لیے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا ایف سی وغیرہ ہے اس کو بھرپور اکوپ بھی کرے اور ان لوگوں کو فیلڈ کے اندر لے کر جائیں جو جذبہ رکھتے ہیں, جو لڑنا چاہتے ہیں, جو اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کی ان کے اندر جو ہے جستجو ہے.